चला गोली, गोली चला गोली। ये गंदा पुलिस वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम कमर ज़ेदी, यू आर वाचिंग माय डिजिटल चैनल। तहरीक इंसाफ की जानिब से एक नया ऐलान सामने आ गया है। हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस सोहेल अफरीदी साहब की जानिब से की गई। कल जिस तरह से धरना जो कुछ उसमें हुआ और जैसे ख़त्म हुआ, और उसके बाद अगर आज की आप डेवलपमेंट्स देखें कि तहरीक इंसाफ के वकला ने एक रैली निकाली, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद धरना दिया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की कोशिशें की गई, फिर यकीन दहानी कुछ हुई 190 मिलियन पाउंड केस, और उसके बाद फिर हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन सी वीडियोस चलाई गई, क्या कुछ हुआ, ये सब डिटेल्स आपको इस व्लॉग में हम आपको देंगे। हमने जो व्लॉग्स हमारे फॉलो कर रहे हैं, हमने आपको बता दिया था कल के व्लॉग में कि आप एक सडन चेंज देखेंगे तहरीक इंसाफ की पॉलिसी में, और वो पॉलिसी राइट नाउ क्या है और वो किस तरफ लेके जा रही है। हुकूमत भी बिलाखिर अपनी लाए अमल बनाने पर मजबूर हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि जो हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारे लोगों से बात हुई है तहरीक इंसाफ के, जो खबरें पता लगी हैं वो आप तक पहुंचाएंगे इस व्लॉग के ज़रिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। देखें, ये उस चीज़ का तसलसल है जो कल के दिन एक मूवमेंट को बाकायदा तौर पर एक्सेलरेट किया गया सोहेल अफरीदी साहब की जानिब से। और कल संगजानी में पहुंचकर उन्होंने जब धरना दिया, तकरीबन रात 12 बजे के बाद ये धरना ख़त्म किया गया, और उसकी वजूहत ये थी कि पैगाम रसानी हो रही थी, जो बैरिस्टर गौहर हैं इन तक मोहसिन नकवी साहब का पैगाम पहुँचाया गया। अब अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि हमें यकीन दहानी कराई गई है कि इमरान खान साहब को शिफ्ट कर देंगे, लेकिन लेट क्यों, अभी क्यों नहीं। तो ये तो अभी होना चाहिए। इसके बाद हमने देखा कि वहाँ पर जो गोलियाँ का सिलसिला शुरू हुआ, रबड़ बुलेट्स फायर की गई, और उसके बाद फिर धरना जो है कॉल ऑफ कर दिया गया। आज जो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है सोहेल अफरीदी साहब ने, उसमें 2 से 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं। वो 3 चीज़ें बता के मैं आपको बताऊंगा तहरीक इंसाफ करने क्या जा रही है और ये क्या सोचती है, अभी ये किस तरह से इमरान खान साहब के लिए रिलीफ लेगी। पूरा चेंज ऑफ प्लान है इन द माइंड, क्योंकि उसकी वजूहत बहुत सारी हैं, वो सारी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखें, एक तो आज सोहेल अफरीदी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसमें उन्होंने साइफ़र का जिक्र किया है। रिसेंटली आपको पता है कि साइफ़र का जो असल डॉक्यूमेंट है वो मंजर आम पर आया ड्रॉप साइट की जानिब से। सोहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि यार क्या हमने गलत किया, हमने अगर अमेरिका की ग़ुलामी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है तो इसमें कोई गलती है, या जो इमरान खान साहब रशिया के दौरे पर गए थे, अपनी ज़ात के लिए गए थे, वो तो पाकिस्तानियों के लिए रिलीफ मांगने गए थे, और रशिया के दौरे की इतनी बड़ी सज़ा हमें दी गई है। तो साइफ़र को उन्होंने पहले इस्टाब्लिश किया, फिर उसके बाद वो आगे चलते हैं और कहते हैं कि ऐसा तो पिछले अदवार में किसी की बहनों या किसी की बेटियों के साथ नहीं हुआ जिस तरह से इमरान खान साहब की बहनों के साथ हो रहा है, या फिर इस मुल्क की बेटियों के साथ हो रहा है। और उन्होंने कहा कि क्या किसी जर्नैल या किसी सियासतदान, जरदारी, नवाज शरीफ, इनकी बहनों के साथ ऐसा कुछ हुआ है जो कि इमरान खान साहब की बहनों के साथ हो रहा है। उन्होंने हर एंगल से, ये जैसे ही शुरू हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उन्होंने वो फुटेज चलाई जिस तरह से जिसमें ये देखा जा सकता है कि जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो जो बुलेट हैं वो डाल रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने ये फुटेज में अपने इस्टाब्लिश करने की कोशिश की गई कि हम पर गोलियां बरसाई गई, और उनका पहला लफ्ज़ ये था कि अगर आप हम पर गोलियां बरसाएंगे तो कब तक आप बरसाएंगे, हम अपने सीने आगे करते रहेंगे। ये कहाँ पे लिखा है कि अब पुरअमन एहतजाज पर गोलियां बरसाई जाएँ, और आप नफ़रतें इस तरह ज़्यादा फैला रहे हैं, इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। तो दैट्स व्हाट सोहेल अफरीदी वांट टू कन्वे, और यही बात कन्वे की गई। अच्छा, प्लान आउट क्या है तहरीक इंसाफ का? तहरीक इंसाफ का प्लान ये है कि हम इसी तरह इस तहरीक को ज़ोर दें। मैंने जिस तरह मोमेंटम की बात कर रहा था, यही इसकी आपको झलक दिखाई दी होगी कि आज ILF के जो वकला हैं वो निकले, सड़कों पर आए, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक मार्च किया, सुप्रीम कोर्ट तक गए वो फिर, और उसके बाद वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में धरना भी दिया गया और कहा गया इमरान खान साहब के केसेस लगाएं। दूसरी जानिब असद कैसर साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात की कोशिश की और कहा कि यकीन दहानी कराई जाए कि उनके केसेस जो हैं लगेंगे, और उनको यकीन दहानी कराई गई कि उनके केसेस ईद के बाद जो है वो लगाए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इमरान खान साहब के केसेस 1 साल से पेंडिंग है, ये सबको मालूम है, और जो लगाए जाते हैं उनमें होता क्या है, जैसे 190 मिलियन पाउंड केस की एग्जांपल दे लेते हैं कि उसमें इमरान खान साहब चाहते हैं कि आप सज़ा मौतली की तरफ जाएं, लेकिन वो मेन केस की अपील लगा दी गई और सुन भी जस्टिस सरफराज डोगर रहे हैं।
تو اس میں سرفراز ڈوگر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے وکیل کو لائیں, ہم اس کا فیصلہ کریں گے, اور فیصلہ تحریک انصاف جانتی ہے کہ ان کے خلاف آنا اور یہ معاملہ آئینی عدالت میں جانتا ہے. اس وجہ سے تحریک انصاف ڈیلنگ ٹیکٹکس کہہ رہی ہے, اور تحریک انصاف کے آج وکیل جو ہیں بیرسٹر سلمان صفدر, کہا گیا کہ وہ جاپان چلے گئے ہیں اور اس کی وجوہات یہ ہے کہ ان کی آنکھ کا آپریشن تھا, انہوں نے اپائنٹمنٹ لی ہوئی تھی. ہی کانٹ آرگیو آن دس کیس, اور اس کو پھر جسٹس سرفراز ڈوگر نے کہا کہ آپ دوسرا وکیل کر لیں, یہ فائنل ہم موقع دیتے ہیں, اس کے بعد ہم قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا اینڈ وی ول پروسیڈ, اور آپ کے خلاف یک طرفہ کارروائی ہوگی. دس از ایگزیکٹلی واٹ تحریک انصاف وانٹس, کہ وہ یہاں سے یک طرفہ کارروائی کیا جو ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں دھبا ہے وہ لے کر چلی جائے, اور وہ اگلی عدالت میں جا کے آئینی عدالت میں کہے کہ یہاں پہ تو صحیح طرح کیس کی سنوائی نہیں ہوئی اور ہمیں یونیلیٹرلی ہمارے خلاف ڈیسیجن دے دیا گیا. عدالت کی لینگویج میں جو بھی فیصلہ یونیلیٹرلی آتا ہے یا پھر جس میں دوسری پارٹی کا موقف نہیں سنا گیا ہوتا یا آرگیو نہیں کیا ہوتا, اس فیصلے میں عدالت یہ کہتی ہے انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسری پارٹی کا سنے موقف یا وہ ریمانڈ بیک کر دیتی ہے یا پھر وہ اپنے پاس سنتی ہے. تو دیٹس وائی تحریک انصاف یہ اسٹریٹجی کر رہی ہے. انہیں پتہ ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ایک فیصلہ کیا کرنا ہے, سزا معطلی پہ وہ جا نہیں رہے, تو وہ کھیل رہے ہیں وہی ٹیکٹکس جو عمومی طور پر کھیلی جاتی ہیں کیس ڈیلے کرنے کے حوالے سے. مطلب یعنی جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کے کیسز 1 سال تک نہیں لگے اور کہا کہ وہ ڈیلے پہ جا رہے ہیں, تو اب جب تحریک انصاف کے کیس لگے اور اگر ان کی مرضی کے مطابق نہیں چلائے جا رہے تو تحریک انصاف بھی ڈیلے پہ جا رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہم آرگیو نہیں کریں گے. تو یہ معاملہ چل رہا ہے وہاں پر, اور تحریک انصاف یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مومنٹم پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے, اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ کس طرح سے انسانی جانوں کا ضیاع کم ہو, ہمارے بندوں کی گرفتاریاں کم ہوں, اور ہم ایک سمارٹ اسٹریٹجی کے تحت حکومت کو پریشرائز کرتے رہیں. تو میں جو اعلان کی بات کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف نے اعلان کر دیا, وہ اعلان یہ ہے کہ اگلے منگل کو وہ دوبارہ آ جائیں گے. دیکھیں اب دوبارہ آنے میں اس اعلان کرنے میں کیا حکمت عملی ہے. ایک تو ابھی عید آ رہی ہے, دوسری بات یہ ہے کہ اگلے منگل کو دوبارہ آ کے وہ کھڑے ہوں گے سنجانی پہ, دوبارہ سے ان کو روک دیا جائے گا, ٹریفک بلاک ہوگی, لوگ پریشان ہوں گے. کل حکومت کو ٹیلی فون گئے, انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں, ہم اتنے گھنٹوں سے ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں, کیوں نہیں آپ نے نکال رہے ٹریفک کو. اور اس کے بعد جو ہے وہ بیرسٹر گوہر کو پیغام پہنچایا گیا, حکومت نے اس کا پریشر محسوس کیا. تو یہی اسٹریٹجی ہے, یہ اسمارٹ اسٹریٹجی ہے کہ آپ اس سے چلیں گے کہ آپ اپنے بندوں کو بچائے رکھیں, ان کی گرفتاریاں نہ ہونے دیں, اور وقتاً فوقتاً حکومت کو ٹف ٹائم دیتے رہے, وقتاً فوقتاً پریس کانفرنسز, احتجاج, ریلیز, دھرنا, چیف جسٹس سے ملاقات, ہنگامی پریس کانفرنس, اس کے ساتھ خیبر پختونخوا سے پھر قافلہ لے کے آ جانا, اڈیالہ جیل کے باہر کوئی وہ لگا لینا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے تحریک انصاف یہ چاہ رہی ہے کہ یہ ٹیکٹکس اپنا کے وہ آگے بڑھے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے ریلیف لے. آج بھی بڑا کلیئر بتایا گیا کہ ایک ہی مطالبہ ہے, اور وہ ایک مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کر دیں. تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ جب وہ ایک تو وہ آئسولیشن میں ہے, اور جب وہ ہاسپٹل جائیں گے بہت ساری چینجنگ ہو جائیں گی, تو ریلیف مل جائے گا, ان کو سکون کا سانس مل جائے گا. وہ فوکس کیے ہوئے ہے اس ایک مطالبے پہ عمران خان صاحب کے حوالے سے. باقی وہ اپنی صوبے کی بات بھی کرتے ہیں کہ ہمیں گندم نہیں مل رہی, گیس نہیں مل رہی, NFC کا شیئر نہیں مل رہا, بلا بلا جو بھی اس حوالے سے ان کی گزارشات ہیں جو وفاقی حکومت سے وہ کرتے ہیں کہ آپ نفرت کے بیج نہ بوئیں, خیبر پختونخوا کو الگ ٹریٹ نہ کریں. یہ تو تھی تحریک انصاف کی اسٹریٹجی. آئی وانٹ ٹو ایکسپلین سم تھنگ دیٹ ہیپن ان کراچی. पुलिस वाला गन दिखा रहे हैं. चुप करे. ये देखे पुलिस वाला आगे, पुलिस वाला गन दिखा रहे हैं. ये देखे पुलिस वाला देखे कर रहे हैं. ये पुलिस वाले اور وہ میں فوٹیج کے ساتھ آپ کو ایکسپلین کروں گا. اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ایک عرصے سے میں جو اپنا ایکس اکاؤنٹ ہے اس پر حکومت کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیں آپ نے پیٹرول بڑھا دی ہے, اگر آپ اپنی شاہ خرچیوں میں کمی نہیں کریں گے تو اس کا بہت
بیڈ امپیکٹ ہوگا، لوگ اس پر ریئیکٹ کریں گے، لوگوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا، اور لوگ جو ہے وہ بالآخر جو قوانین آپ کے بنائے ہوئے ہیں وی آئی پی پروٹوکول پہ اس کی خلاف ورزی کے مرتکب ہونے لگیں گے. اور ایگزیکٹلی دیٹ از واٹ ہیپنڈ ان کراچی، جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پروٹوکول لگایا گیا وی آئی پی پروٹوکول، کافی دیر سے وہاں پہ ٹریفک کھڑی ہوگی، اس کے بعد پھر لوگوں نے وہاں پہ ہارن بجانے شروع کیے یا پھر جو سیکیورٹی اہلکار ہیں ان کو پرووک کرنا شروع کیا. وہاں سے پھر ہم نے دیکھا کہ ایک سیکیورٹی اہلکار گن لہراتے ہوئے آگے آ گیا اور اس نے لوگوں کے درمیان گھس کر جو ہے وہ یہ بتانے کی کوشش کی کہ میرے پاس گن ہے، میرے پاس اتھارٹی ہے، میں یونیفارم میں ہوں. لیکن لوگوں نے کیا کہا؟ چلا گولی مجھ پر، گولی چلا مجھ پر. تو مطلب اس لیول تک نہیں جانا چاہیے، اور نہ ہی عوام کو جانے دینا چاہیے کہ وہ اس ڈر سے، جو ریاست کا خوف ہوتا ہے اس ڈر سے نکل جائیں اور وہ کہیں کہ یار آپ ہم پہ زیادتی کیے جا رہے ہیں، کیا ہم ہی رہ گئے ہیں، پھر اس سے بہتر ہے ایک ہی دفعہ مار دو گولی. تو اس لیول تک معاملات کو لے کے نہیں جانا چاہیے. کیا ہوا؟ وہ اہلکار آیا، اس نے آ کر جو ہے وہ بندوق دکھائی اور شاؤٹ کیا. لوگ اس کے اوپر الٹا شاؤٹ کر رہے ہیں، اور لوگوں کو یہ ڈر نہیں رہا کہ یہ پولیس میں ہے، یہ ہمیں پکڑ لے گا یا ہمارے پر خلاف مقدمہ کر دے گا. تو یہ جو ڈر نکلتا جا رہا ہے، یہ ریاست کو اس سے خوفزدہ ہونا چاہیے کہ کل آپ کے وی آئی پی پروٹوکول کی دھجیاں کوئی اڑا دے. اور مطلب ظاہری بات ہے کہ عوام میجورٹی میں ہوتی ہے، وہ ایک اہلکار بیچارہ کیا کرتا ہے جب اس کو پیچھے سے سارے شاؤٹ کر رہے تھے ادھر آ تو کیا کر رہے. تو مطلب یعنی آپ نے اس لیول تک عوام کو لے آئے ہیں کہ عوام جو ہے اب اگر وہ اپنے سیکیورٹی اداروں کی عزت نہیں کرے گی یا پھر وہ رولز اینڈ ریگولیشنز جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں ان کو فالو نہیں کرے گی، تو دیٹ مینس کہ گڑبڑ تو ہے. اور گڑبڑ کس وجہ سے ہے؟ میں نے آپ کو کل اگزامپل دی تھی کہ انڈیا میں پروٹوکول لگایا گیا، 2 گاڑیاں تھیں صرف پرائم منسٹر کے پروٹوکول میں، اور یہاں پہ اگر 25 منٹ تک آپ لوگوں کو پروٹوکول میں کھڑا کریں گے تو یار وہ بولیں گے تو صحیح، نہ ان کو پیٹرول مل رہا ہے، نہ ان کو آپ کی طرف سے کوئی ریلیف مل رہا ہے. ایک آپ اپنے وی آئی پی پروٹوکول کی بڑی شاہانہ گاڑیوں پہ پھر رہے ہیں، وہ بیچارے موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوانے کے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو یہ ان چیزوں کو جنم دے گا جس کی طرف یہ معاشرہ جا رہا ہے، جو کہ ایک بڑی بگاڑ ہے، جو ان کے نہیں ہونا چاہیے. بٹ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، کل کو بھگتیں گے بھی آپ ہی. اور انفارچونیٹ ہے، پاکستان میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہماری تو یہ دعا ہے کہ یہاں پہ امن و امان ہو. حکومت بھی اپنی یقیناً کوئی اسٹریٹجی بنائے گی اور اسی لائے عمل کے تحت جو ہے وہ اب تحریک انصاف کو بھی ڈیل کرے گی یا عوام کو ریلیف کرنے کی کوشش کرے گی. وی اگین ایڈوائز دس ٹو بینگ اے جرنلسٹ ٹو دا گورنمنٹ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملات اس طرف یا خرابی کی طرف نہ جائیں. پاکستان ایک پرامن ملک ہے، اس کو پرامن رہنے دینا چاہیے. یہاں پہ شہری جو ہے قانون کی پاسداری کریں، اور اس کی وجوہات بھی یہ بڑی واضح ہیں کہ قانون پر حکمرانی کر کے ہی کوئی ریاست آگے بڑھ سکتی ہے. لیکن آپ کائنڈلی اس بات کو بھی میک شیور کریں کہ آپ امتیازی سلوک جو ہے وہ اس لیول تک نہ پہنچائیں کہ شہری آپ کے گریبانوں تک ہاتھ ڈالیں. قمر زیدی کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.